السلام علیکم پیارے بچوں، اردو کے اس سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس سبق کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، چلیے اس کے آگے آج شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور با اختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ اروا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوبرو شخص تھے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ یہاں پر دیکھیے یہ لفظ آیا ہے مشابہت، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھتے تھے۔ مشابہت یعنی ان کے جیسے دکھنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اس جملے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہے، جس کے اندر ہے بہت باحیا تھے، یعنی بہت شرمیلے تھے، صبر کرنے والے تھے، نرم دل اور سخی تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، غریبوں میں جو ہے صدقہ خیرات کرتے تھے، جس کی مثال ابھی ہم نے سبق کے شروع والے حصے میں دیکھی کہ پورا کنواں انہوں نے غریبوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، وقف کر دیا۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ دیکھو بچوں، یہاں پر برتر اور افضل نہیں سمجھا، یعنی یہ ایک بہت بڑی ایک اچھی عادت ہے کہ اپنے آپ کو کبھی کسی سے اونچا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ہے نا۔ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو اندر کے اندر چھوٹا دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھنا چاہیے، اور جو اپنے آپ کو خود کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ چلیے وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے۔ ایک لفظ آیا ہے تکریم یعنی عزت۔ اب کوئی یہ دل میں ان کی تمنا نہیں تھی کہ لوگ ان کی عزت کرے، ان کو جو ہے بڑھاوا دے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا، بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبشہ جا کر آباد ہو گئے۔ ملک حبشہ، یہاں پر جو ہے جب اس زمانے کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کو پیش کی تو اس وقت مکہ کے جو کفار تھے، کافر لوگ تھے، وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ستاتے تھے، بہت ظلم کرتے تھے۔ تو ان کے ظلم سے تنگ آ کر کچھ مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ ایک ملک ہے، اس ملک میں جا کر وہ ہجرت کی، انہوں نے وہاں چلے گئے، تو اس میں یہ بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے تو حضرت عثمان واپس تشریف لائے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ہی رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ دوسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ کی ہے، یعنی حبشہ سے آنے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد پھر دوسری ہجرت ہوئی جو کہ مدینہ تھی۔
مدینہ کی ہجرت تھی، لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف گئے۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان ذو النورین یعنی دو نور کہلائے، یعنی ذو النورین ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک بار قحط ہی کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے، یعنی اناج سے لدے ہوئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے اور انہوں نے دگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے، یعنی دنیا میں جو دنیا میں ایک نیکی کرے گا اللہ اس کا 10 گنا اس کا ثواب بڑھا کر دیں گے آخرت میں۔ دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک پہ جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچ سے مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 صحابہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے حضرت عمر کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ المومنین یعنی کیا بچوں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ساری امت کی ماں، ان کو کہتے ہیں المومنین۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نسخہ منگوا کر ان کی نقلیں تیار کروائیں اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دی تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرات کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھوں سے نہ اتاروں گا۔ تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت عثمان کے بڑے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا، مگر باغی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس حصے میں ہم نے سبق کا یہ آخری حصہ پڑھا۔ اب سبق کے الفاظ معنی آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں۔ دوسری بات، ایک جملے میں جوابات، اس کو سبق میں انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ سوالوں کے جوابات بھی ڈھونڈ کے لکھ لینے ہیں۔ 1 سے لے کر 10 تک دیے ہوئے ہیں، پورے 10 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 7 بھی کر لیے تو بھی چلیں گا۔ ٹھیک ہے، الفاظ معنی، ایک جملے میں جوابات، اور یہ جملوں میں استعمال کیجیے۔ دیکھیے یہاں پر خوشنودی حاصل کرنا، قیمت 1 2 3، یہ جو بھی 4 5 ہے اس کے اوپر جملے بناؤ یہ، اور اس کے علاوہ خالی جگہ پر کیجیے۔ یہ جتنے بھی یہ سب کے جوابات تم کو اس کے اندر انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تو اتنا کر لو۔ اس سبق کے بعد الفاظ معنی پھر سے بتا رہا ہوں، الفاظ معنی، سوالوں کے جوابات
اور جملوں میں استعمال، اور اس کے بعد آخری میں خالی جگہ پر کیجیے. ٹھیک ہے، بس اتنا کر لو کافی ہے، باقی کا کام انشاءاللہ بعد میں دیا جائے گا. تب تک کے لیے شکریہ.